ایک بندے کی نا یاد کرنے کی اور دماغی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ متاثر ہوئی. اس کو لگ رہا تھا کہ میرا دماغ اب صحیح کام نہیں کر رہا، تو یاد کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے. اس نے بادام وغیرہ کھانے کے بجائے ایک فیصلہ کیا کہ میں ایک ہفتے کے لیے شکایتیں کرنا چھوڑ دیتا ہوں. اسٹاپ کمپلیننگ فار 1 ویک. اور وہ کہتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد میں نے اپنے دماغ کی اس صلاحیت میں واضح طور پہ بہتری محسوس کی. If you complain for 5 minutes, then you have wasted these 5 minutes. وہ 5 منٹ ضائع کر دیں آپ نے. کمپلین کرنے والا ہر چیز کی کمپلین کرتا ہے، گھر کی، دفتر کی، تنخواہ کی، ہر چیز کی شکایت کرتا ہے. اور شکی مزاج جو آدمی ہوتا ہے نا، یاد رکھو اس کو شکی مزاج بندے ہی اچھے لگتے ہیں. کوئی بندہ کوئی اچھی بات کرے گا نا اس کو اچھا نہیں لگے گا. وہ آگے کوئی شک کی بات کرے گا تو اس کو اچھا لگے گا. وہ نیگیٹو کوئی دیکھے گا. ایک بندہ کہتا ہے نا کہ جی میرے پاس 5 بہانے تھے کام نہ کرنے کے، تو کام تو ایک بہانے سے بھی نہیں ہونا تھا. 5 بہانے لے کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بہانہ لگاؤ، کام تو پھر بھی نہیں ہوگا. Some people, they are excuse makers. They find negative in each and every scenario. They are negative seekers. They are excuse makers. When you touch them, when you ask something from them, you get a vibe that this person is not interested in this task. وہ indecision کا شکار ہوگا deliberately. He's on a fence, sitting on a fence, and he's saying that I am perplexed where to go, right or left. آپ فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلا رائٹ پہ گرنا ہے کہ لیفٹ پہ گرنا ہے. آپ گر جائیں تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد آپ گر جائیں، پھر نہ سوچیں. آپ جہاں گریں گے ساری توانائی اب وہیں پہ لگائیں. جی غلط ڈیسیژن نہ ہو جائے تو چلے جائیں گے تو جلدی پتہ چل جائے گا غلط ہے کہ ٹھیک ہے. بیٹھے بیٹھے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا. So stop complaining and try to express gratitude. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں. شکر بڑی چیز ہے. Gratitude is directly proportional with progress. ڈائریکٹلی پروپورشنل ایک میتھمیٹیکل ٹرمینالوجی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ویریبل بڑھے گا تو دوسرا اس کے ساتھ بڑھے گا، ایک کم ہوگا تو دوسرا اس کے ساتھ کم ہوگا. عام طور پہ اکنامکس میں ڈیمانڈ سپلائی کے اندر ہم یہ یوز کرتے ہیں. چیزیں بڑھیں گی، انفلیشن ہوگی تو ڈیمانڈ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. میں نے وہاں پڑھا تھا اپنی اکنامکس میں. تو ڈائریکٹلی پروپورشنل کا مطلب یہ ہے کہ گریٹیچیوڈ بڑھتا جائے گا تو پروگرس بڑھتی جائے گی. دس مینس دیٹ وین یو ول انکریز دا گریٹیچیوڈ, the progress in your life will automatically elevate. Is this right or not? It is absolutely right. Because when you will express gratitude, you will surely, you are confident that what I have. تو جب جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ جب آپ کانفیڈنٹ ہوں گے، وہ ریسورسز ہے نا، اویلیبل ریسورسز ہے، تو آپ بڑھیں گے. جب آپ کو اپنے اویلیبل ریسورسز پر ہی کمپلینٹ ہے تو پھر تو وہ ریسورسز آپ کو بڑھا نہیں سکیں گے. جب آپ کہیں گے میرے پاس یہ کچھ ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب آپ شکر ادا کریں گے آٹومیٹکلی آپ کی ذات میں بہتری آئے گی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ گریٹیچیوڈ ہوتا ہے. زندگی گزر رہی ہے آپ کی بھی، میری بھی، ہم سب کی آرڈنری مومنٹس ہیں، ریپیٹیشن ہو رہی ہے، وہی لمحات ہیں، وہی واقعات ہیں، وہی رشتے ہیں، وہی واقعات ہیں، وہی چیزیں گھومتی جا رہی ہیں روز. جب آپ شکر ادا کرتے ہیں نا تو انہی چیزوں کا ہی شکر ادا کرنا نا، کوئی ایسی چیز کا شکر ادا نہیں کرنا. جو آپ کے پاس ہے شکر اسی کا ادا ہوتا ہے. تو جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آرڈنری مومنٹس آف یور لائف آر بیکم پریشس. دے آر ناٹ آرڈنری بیکاز دس میڈل آف گریٹیچیوڈ ہیز میڈ دیم پریشس. اب آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ یار یہ چیز اچھی ہے کیونکہ میں نے اس کا شکر ادا کیا. اور شکر ہی آپ کی پرابلمس کا سولوشن لے کر آتی ہے. شکر بڑی چیز ہے. شکر کی سمپل ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں، بڑی پیاری میں نے پڑھی. اگر کوئی چیز آپ کی طبیعت کے مطابق اور آپ کے مزاج کے عین مطابق ہو رہی ہے تو اس پہ شکر کرنا ہے، اور اگر طبیعت اور مزاج کے خلاف ہو رہی ہے اس پہ صبر کرنا ہے.
दिस इज इट, दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ शुक्र। फरमाया कुरान मजीद में, अच्छा ये शुक्र और प्रोग्रेस की जो ये ब्रैकेट है, ये जो रिलेशन है, दिस इज एक्सप्लेन्ड इन कुरान सूरह इब्राहीम 7 आयत नंबर 7। फरमाया तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। ए लोगों, सारे मेरे खिलाफ भी अगर हो जाओ तो मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फरमाया था कि ए बनी इसराइल, तुम पे जो अल्लाह ने ये करम फरमाया कि तुम्हें फिरौन से निजात दी और तुम्हें आज़ादी दी। फिरौन का जुल्म कितना बड़ा था, फिरौन तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखता था, बेटों को मार देता था और सख्त सजाएं दिया करता था। अल्लाह ने करम किया तुम पे, तो तुम शुक्र करो, और नहीं शुक्र करोगे तो अल्लाह को इसकी परवाह नहीं है। और इसी से पहले वाली आयत में रब फरमाता है कि तुम इन्हें अंधेरे से, हमने मूसा को निशानियां देकर भेजा ताकि ये इन्हें अंधेरे से रोशनी में ले आए। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड्स दिस इज। दिस इज द ड्यूटी, दिस इज द जॉब असाइन्ड टू एवरी प्रॉफिट। टेक दिस पीपल फ्रॉम द डार्क एंड ब्रिंग देम टू लाइट। कैसे? अल्लाह की निशानियां दिखा के, अल्लाह की निशानियां दिखा के इन्हें अंधेरे से रोशनी में ले आओ। और अंधेरे से रोशनी में लाना, एक बंदा कहता मैं अंधेरे से रोशनी में आ गया, उन्होंने पूछा तुमने क्या किया? कहता मैंने 3 काम किए। कहते क्या काम किए? कहा सबसे पहले मैंने दिमाग को अच्छी सोच दी, ज़बान को अच्छे अल्फाज दिए और हाथ को अच्छे काम दिए, मैं अंधेरे से रोशनी में आ गया। हमने इसके ऊपर एक और चीज़ ऐड की कि ये मत कहो सिर्फ कि तुमने दिमाग को अच्छी सोच दी, ज़बान को अच्छे अल्फाज दिए और हाथ को अच्छे काम दिए, ये ना कहो, बल्कि ये कहो कि आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन माई लाइफ एंड दैट वर्ड इज प्रायोरिटी, तरजीहात। अगर आप अच्छी सोच की बात कर रहे हैं तो 1000 सोचें अच्छी हैं, आपने कौन सी अच्छी सोचों को टॉप पे रखा? अगर आप अच्छे अल्फाज की बात कर रहे हैं तो तकरीर की फसाद तो बलागत बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे अल्फाज हो सकते हैं, आपने कौन से अल्फाज को टॉप पे रखा? और एक्टिविटीज भी बहुत सी अच्छी हैं, कौन सी अच्छी एक्टिविटीज को आपने प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी? बिकॉज यू जस्ट हैव टू डू इट, जस्ट डू इट, फिर वो अंधेरे से रोशनी में आता है।